ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اور خصوصی طور پر ایک بات کی طرف اشارہ کرنا اور بھی ضروری ہے کہ اذان سے متعلق جو بھی چیزیں شریعت کے اندر ہے، اذان سننا ہو، اذان کا جواب دینا ہو، اذان کے بعد کی دعائیں ہوں، یا بذات خود اذان کا دینا اور اس کام کو انجام دینا، شریعت کے اندر اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی گئی ہیں. اور اس کی صرف سبب یہ ہے کہ یہ اذان کی جو کلمات ہیں، اذان مکمل طور پر توحید پر مشتمل ہے. اذان کے جتنے بھی کلمات ہیں، ہر ایک کلمے کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے. اس وجہ سے اذان سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کی فضیلتیں قرآن اور حدیث کے اندر بہت بڑی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. آپ اللہم رب هذه الدعوت التامہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو شخص اذان سننے کے بعد اس دعا کو پڑھے گا، حلت له شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا، اس کی سفارش سے بنوں گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے. لہذا اذان کے سلسلے میں ہمیں غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے. ضرورت ہے کہ جو اذان سے متعلق توحید کے مسائل ہیں، اذان میں جو توحید کے مسائل پوشیدہ ہیں، ان مسائل کو بھی لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. اور یہ ایک اچھا موضوع ہے، یہ اسلام کے شعار میں سے ہے، اسلام کا یہ بہترین شعار ہے. لہذا ہمیں اس سلسلے میں بیداری پیدا کرنے کی بھی ضرورت ہے. لہذا اذان کے سلسلے میں جو بھی چیزیں ہیں، اس کے سلسلے میں ہمیں علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور خصوصی طور پر جو اذان کا جواب ہے، اذان کے بعد کی جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد جو توحید پر مشتمل اور اذکار ہیں، ان میں سے ایک اور اہم ذکر جو ہمارے لیے نہایت ضروری ہے، جس کے سلسلے میں کئی بار شاید بات بھی آئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار کی بڑی فضیلت، صحیح بخاری کی روایت ہے، بڑی فضیلتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہے. سید الاستغفار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا احادیث کے اندر استغفار کے بہت سارے کلمات، بہت سارے سیغے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں. جیسے ہم نماز کے بعد استغفر اللہ پڑھتے ہیں، اسی طرح سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ سارے استغفار کے کلمات ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان استغفار کے جتنے بھی کلمات ہیں، سیغے ہیں، ان میں سب سے بہترین بلکہ سب کا سردار سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے. یہ بھی اہم اذکار میں سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے کہا کہ جو شخص اس کو صبح کے وقت یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ کہے گا اور دن میں اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا. اسی طرح سے جو شخص ایک مرتبہ شام میں ایمان اور یقین کے ساتھ اس ذکر کا اہتمام کرے گا اور رات میں اگر اس کا انتقال ہو جائے تو وہ بھی جنت کے اندر داخل ہوگا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ سید الاستغفار جو شخص اس کو اپنی زندگی میں شامل کرے گا، 24 گھنٹے کے اندر کسی بھی وقت اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ ہے کہ وہ شخص جنت کے اندر داخل ہوگا. اس لیے ہمیں صبح اور شام کی جو اذکار ہیں، ان اذکار میں سید الاستغفار کا خصوصی طور پر اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد توحید پر مشتمل ایک اور اہم ذکر جس کی طرف اشارہ کرنا مناسب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک اور ذکر سکھلائی. اعوذ باللہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس ذکر کو صبح 3 بار اور اسی طرح سے شام میں 3 بار پڑھے گا، اس کا اہتمام کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تصبہ فجأۃ بلاء، اس کو اچانک کوئی مصیبت میں وہ شخص گرفتار نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذکر کی فضیلت بیان فرمائی ہے. اس کے بعد اس حدیث کے جو راوی ہیں ابان ابن عثمان،
وہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ ابان ابن عثمان جو اس حدیث کے راوی ہیں، اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، جب وہ لوگوں کے سامنے یہ حدیث بیان کرتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد اسی ابان ابن عثمان کو فالج لاحق ہو جاتی ہے، یعنی فالج کی بیماری میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں، اور وہ خود ہی اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں کہ جو شخص اس دعا کا اہتمام کرے گا اس کو کوئی مصیبت لاحق نہیں ہو سکتی۔ تو جو شخص ابان ابن عثمان سے یہ حدیث سن رہا تھا، جب اس نے دیکھا کہ ابان ابن عثمان رضی اللہ عنہ خود حدیث بیان کرتے ہیں کہ مصیبت لاحق نہیں ہوگی، اور خود ہی وہ مصیبت میں مبتلا ہے، وہ گھوم گھوم کے ابان ابن عثمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ابان ابن عثمان نے کہا کہ ما لک ان تنظر الی، مجھے کیوں گھور رہے ہو، مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس آدمی نے کہا کہ آپ ہی حدیث بیان کرنے والے ہیں کہ اس دعا کا جو اہتمام کرے گا اس کو کوئی مصیبت لاحق نہیں ہوگی، اور آپ خود اس مصیبت میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے کہا ابان ابن عثمان نے کہ واللہ ما کذبت علی عثمان رضی اللہ عنہ ولا کذب عثمان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ حدیث عثمان رضی اللہ عنہ سے سنی ہے، میں نے عثمان کی طرف جھوٹ منسوب نہیں کیا ہے، بلکہ عثمان سے صحیح معنی میں حدیث سنی ہے، اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جھوٹ نہیں کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب نہیں کیا ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے مصیبت میں مبتلا اس وجہ سے ہوں کہ میں کسی وجہ سے غصے میں اس دن تھا جس کی وجہ سے اس دعا کو پڑھنا بھول گیا، اور اسی دن مجھے فالج کا حملہ ہوا اور میں فالج کی بیماری میں مبتلا ہوا۔ لہذا اس دعا کو بھی ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان مصیبت میں مبتلا ہونے سے بچ جاتا ہے۔ یہ توحید پر مشتمل چند اہم اذکار آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، اس کے علاوہ بھی توحید پر مشتمل بہت سارے اذکار ہیں جن کو پیش نہیں کیا جا سکتا، البتہ دو تین چیزیں آپ کے سامنے اور ان اذکار سے متعلق بتا کے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے اذکار ہیں، یہ عبادت ہیں، اس کے اندر اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے حساب سے ان اذکار کو پڑھیں، ان اذکار کا اہتمام کریں، اگر ایسا کرتے ہیں تو اس کی فضیلتیں ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی ہیں۔ جس حدیث کے اندر جتنی تعداد میں بتائی گئی ہے بسم اللہ الذی لا یضر 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام میں پڑھنے کی بتائی گئی ہے، ہم ویسے ہی پڑھیں۔ اگر اپنی جانب سے اس کی تعداد متعین کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم اس فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا جہاں پہ تعداد حدیث کے اندر بتائی گئی ہے اسی تعداد کے حساب سے ہمیں ذکر و اذکار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جہاں تعداد نہیں بتائی گئی ہے کتنی بار پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے، ہمیں بلا تعداد اس ذکر کو یا ان اذکار کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور اہم چیز جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ ان اذکار کے اندر تسلسل کا ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی ایک دن پڑھ رہا ہے 3 دن غائب، 3 دن نہیں پڑھ رہا ہے۔ آپ نے ابھی وہ ابان ابن عثمان رضی اللہ عنہ کا جو قصہ سنا، جو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث بیان کرتے ہیں جن کو فالج لاحق ہوا غصہ ہونے کی وجہ سے، وہ اس ذکر کو پڑھنا بھول گئے اور اسی دن ان کے اوپر فالج کا حملہ ہوا۔ لہذا ہمیں تسلسل کے ساتھ ان اذکار کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور تنبیہ جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ یہ جو اذکار آپ کے سامنے بتائے گئے ہیں، ان اذکار کی فضیلتیں اور جو اہمیت آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں، بہت ساری اور بھی فضیلتیں ہیں۔ ان فضیلتوں کو پڑھنے کے وقت اپنے دماغ میں حاضر رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ان کو اپنے دماغ میں حاضر نہیں رکھتا، ان کے معنی اور مفہوم کو بھی نہیں سمجھتا، یا ایسے ہی پڑھتا ہے اور اس کا دل ان دعاؤں سے یا ان اذکار سے غافل ہے، تو ایسی صورت میں ان دعاؤں کی فضیلتیں ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں توفیق دے کہ یہ جو توحید پر مشتمل چند اہم اذکار پیش کیے گئے ہیں، ان اذکار کو ہم اپنی زندگی میں شامل کر سکیں۔